سامعین گرامی قدر، ایک تھا چور، پڑھا لکھا، اس نے دین کا علم بھی کافی حاصل کر لیا تھا، لیکن چوری تو پھر چوری ہوتی ہے، عادت تو جاتی نہیں ہے۔ ایک دن ایک باغ میں گھس گیا، آم کے پیڑ پہ چڑھ کے خوب اسے ہلایا بھائی، ہلا کے سارے آم نیچے گرا دیے، اور پھر خود نیچے اتر آیا اور بیٹھ کے بڑے آرام سے آم کھانے لگا۔ اتنے میں اس باغ کا مالی آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میاں چور، وہ خدا کا خوف کرو، آخر تمہیں مرنا ہے، خدا کو حساب کتاب دینا ہے، قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چور کہنے کا میاں تم کون ہو؟ نے کہا بھائی میں اس باغ کا باغبان ہوں، مالی ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، اور یہ کیا عقل مندی تم نے کی ہے، اور سارے آم نیچے گرا دیے اور اب بیٹھا ہوا اپنا پیٹ بھر رہے ہو۔ تو وہ چور جو پڑھا لکھا تھا، بڑا مذہبی قسم کا چور تھا، کہنے لگا کہ میاں تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، جاہل مطلق، اور تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، یہ پورا آم کا پیڑ ہلتا، سارے آم نیچے گر پڑے ہیں، خدا کے حکم سے تو گرے ہیں، خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں جو کھا رہا ہوں خدا کے حکم سے کھا رہا ہوں، معلوم نہیں کیسے جاہل لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے، اتنی ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ باغبان نے سوچا کہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے، چور تو بڑا پڑھا لکھا اور منطقی ہے اور دلیل پیش کر رہا ہے خدا کی قدرت کی، اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اچھا باپ، اس کے ساتھ ایسا کچھ سلوک کرنا چاہیے جو اسی کو اسی کا جواب دے دے۔ تو باغبان کہنے لگا کہ صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی صحبت مجھے ملی ہے، بہت غنیمت ہے، قبلہ تشریف لائیے، ہمیں راہ نجات دکھائیے۔ چور نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آج اچھا بیوقوف مل گیا۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ جیسے بزرگ کے ہاتھ جو ہے وہ چومنا چاہتا ہوں، یہ سعادت نصیب ہو جائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ چور اپنی جگہ پر اور خوش۔ باغبان نے جب اس سے ہاتھ ملایا، پکڑ کے ایک پٹخنی دی، زمین پہ گرایا اور پکڑ کے اس کو باندھ دیا اور پھر خوب ٹھکائی کی، اس کی مار مار کے اس کا بھرکس بنا دیا۔ اب وہ چور کہے بے ظالم کیوں مجھے مار رہا ہے، خدا سے ڈرتا نہیں ہے، میں نے کیا کیا ہے، تیرا نقصان کیا کیا ہے، بے گناہ یوں ہی بے دردی سے مجھے مارے پیٹے چلا جا رہا ہے۔ تو باغبان کہنے لگا کہ میاں تم نے خود ہی تو یہ کہا تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو یہ میرا ڈنڈا خدا کے حکم کے بغیر کیسے ہل رہا ہے، اس کو بھی خدا ہی ہلا رہا ہے، تو لہذا آپ خدا سے کیا شکایت کرنی، ناحق گلہ کر رہے ہو، اور اس میں نقصان بھی کیا ہے۔ تو جاہل آدمی، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے جو خود کہا تھا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، اور ڈنڈے کھاؤ، یہ خدا کے حکم سے چل رہے ہیں کیونکہ خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ اور اس نے پھر 2-3 اور ٹکا دیے۔ اب چور کہنے لگا بھائی میں نے بکواس کی تھی، میں نے جھک ماری ہے، مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا اور ایسا فلسفہ بھی بیان نہیں کروں گا۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میاں دیکھو اس دنیا میں تو خدا قادر مطلق ہے، تم جانتے ہی ہو کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، اور ہم یہ پتے ہلانے والی باتیں کر کر کے اس کا پتا پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم اسے کہتے رہتے کہ خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر خدا کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا تو کیا یہ تمام قتل و غارت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، ابھی پچھلی جنگ میں جب عراق میں جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ شور بھی وہی مچا رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور بم گر رہے ہیں۔ بھائی خدا کے حکم کے بغیر جب پتا نہیں ہلتا تو بم کیسے ہلے گا؟ وہ بھی پھر خدا کے حکم سے گر رہا ہوگا، گرنے تو اچھا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام لوگوں نے ایک ایسا عقیدہ کھڑ لیا ہے کہ اپنی بدماشی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم زبردستی خدا کو بدنام کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا کا کندھا کچھ ایسا مل گیا ہے جس پہ رکھ کے بندوق چلا دیتے ہیں اور اس کا نام بدنام کرتے ہیں، اور جتنی توہین ہم خدا کی کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا تو میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ جب کبھی تم دعا مانگا کرو تو یہ مانگا کرو کہ پروردگار عالم جیسے آپ کی رضا عرش پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی فرش پر بھی پوری ہو۔ آپ یہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں خدا کا حکم نہیں چل رہا ہے، کسی اور کا بھی چل رہا ہے، کوئی اور بھی یہاں پہ حاکم ہے جس کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ شیطان کی بھی بات چلتی ہے،
اگر آپ یہ سمجھتے سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے تو کبھی کسی بیمار کو شفا نصیب نہیں فرماتے، کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کرتے، اندھے کو آنکھیں نہیں دیتے، لنگڑے کو ٹانگیں عطا نہیں فرماتے، کہتے کہ یہ سب خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ نے ان تمام بیماریوں کے خلاف عملی جہاد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں سب کچھ خدا کے حکم سے نہیں ہو رہا، اور خدا کے حکم کے بغیر جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہلتا، یہاں بہت کچھ اس کے حکم کے بغیر ہل رہا ہے، یہاں بم بھی اس کے حکم کے بغیر ہلتے ہیں۔ اس لیے لہٰذا وہ بھی مجرم ہے جو بم پھینکتا ہے، وہ بھی مجرم ہے جو گولی مارتا ہے، وہ بھی مجرم ہے جو کسی پہ بس چڑھا دیتا ہے، وہ بھی مجرم ہے جو کسی کی جیب کاٹتا ہے۔ ہم اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا کو بدنام نہ کریں۔ یہی بات تھی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت طالوت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو جب خدا کے بندے ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ خدا کتنا بڑا ہوگا، جب یہ اتنے بدماش ہیں تو نعوذ باللہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے خدا کو بدنام نہیں کیجیے، ایسے غلط عقیدے سے توبہ استغفار کیجیے۔ بہت کچھ خدا کے حکم کے بغیر ہوتا ہے، اور آپ وہ کچھ مت کیجیے، اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا کو اپنے ساتھ گناہگار مت بنائیے۔ پروردگار عالم آپ کو اس جرم سے اور اس گناہ سے محفوظ رکھیں۔